جی میرے حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کیا اسم گرامی کیا آپ کا؟ میرا نام سید حسنین حیدر موسی کاظمی ہے. یہ اللہ آپ کو عزت. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عنایت فرمائے، سر نوازی فرمائے. تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ میرا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو میری پہچان ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے جس حوالے سے آپ کرتے ہیں. آدھا کام میں کرتا ہوں کیونکہ پاکستان میں ہوں اور آدھا کام میں نہیں کر سکتا. وہ ماشاءاللہ آپ بخوبی کر رہے ہیں جس کے لیے آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. جماعت عمریہ کے حوالے کے ساتھ میں یہاں پہ وہ گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ کرتے ہیں، اور اجتہاد و تقلید اور مرجعیت کے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ میری پہچان پوسٹ مارٹم کے نام سے ہے. میرا پیج ہے فیس بک کے اوپر. تو اللہ یاری صاحب ڈائریکٹلی موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ کافی دیر سے میں بھی انتظار میں ہوں اور بھی بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں. جی سر. ابتداءً میں چند ایک مختصر سے سوال کروں گا صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا کن کن باتوں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے اور کن باتوں کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہے. کیونکہ میں بھی شیعہ اثنا عشریہ امامیہ ہوں اور اجتہاد و تقلید کو تسلیم نہیں کرتا. حدیث ثقلین کے اوپر پابند ہوں اور منتظرین مولانا بقیت اللہ تعالیٰ فرج و شریف جو ہے ان میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے مجھے. میں کسی پیر کو یا کسی گدی نشین کو یا کسی آیت اللہ نامی ملا کو میں نہیں جانتا. جی سر. تو اس حوالے سے آپ کے اور میری کچھ مماثلت جو ہے وہ موجود. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ جو آپ کی تقاریر ہیں وہ میں نے سنی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی میں وضاحت اپنے موضوع سے مربوط ہو سکیں. تو صرف ایک دو سوال ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جواب عنایت فرما دیں تاکہ اس کے بعد ہم آگے چل سکیں. پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ لفظ سید کو کوئی شرعی اصطلاح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لفظ سید شریعت میں استعمال ہوا ہے لیکن اس خاندان کے لیے میں نے نہیں دیکھا کبھی استعمال ہوا. اس نسل کو یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اس نسل کے لیے استعمال ہوا. قرآن مجید میں سید ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے لفظ سید ہے. احادیث میں سید سادات کا استعمال ہے ائمہ ابرار علیہ السلام کے لیے یا اس شخص کے لیے جس کے پاس کنیز ہیں. یعنی کوئی کنیز کوئی غلام ہے اس کے پاس اس کو سید کہیں گے اپنے بندوں کا اپنے غلاموں کا ان کے لیے ہے. لیکن یہ جو خاندان عصمت علیہ السلام ہے ان کی جو ذریعہ پاک ہے ان کے جو اولاد ہیں ان کے لیے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ یا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. احادیث میں جو مشہور ہے ان کے لیے جو مشہور ہے یا تو ہاشمی کہتے ہیں ان احادیث میں یا فاطمی کہتے ہیں یا علوی کہتے ہیں. یہ مشہور ہے روایات میں اس کا استعمال زیادہ ہے. سید کا استعمال حدیث میں شائع اگر ہے بھی تو شاذ ہے، شائع نہیں ہے. جی بہت شکریہ. لیکن معروف ہے کہ یہ لفظ سید جو ہے یہ ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو اس بالخصوص جو فاطمی سادات ہیں ان کے ساتھ. میرے جو دوسری گزارش ہے آپ نے یہ ائمہ علیہ السلام کے بعد کے بات ہے ان کے زمانے کے نہیں ہے. جی آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن قرآن حکیم میں جب حضرت یحییٰ کے لیے اس کو بالتخصیص جب استعمال کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی شرعی اصطلاح ہے کہ جس سے جناب یحییٰ کو سرفراز کیا گیا. کیونکہ قرآن حکیم میں دیگر کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے بالخصوص اس لفظ سید کا استعمال کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس نے پروردگار عالم نے استعمال فرمایا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عند اللہ ایک خاص ایک اصطلاح بہرحال قرآن حکیم کی نص کے ساتھ جو ہے وہ یہ موجود ہے. اس ذریہ کے لیے یعنی نسل کے لیے نسب کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ اصطلاح نسب کے لیے ابھی ہمارے زمانے میں کئی صدیوں سے ہے لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں نہیں ملا کہ ہوا. بسم اللہ کریں. ٹھیک ہو گیا. میرا جو دوسرا جو سوال ہے جو میں مطلب جاننا چاہ رہا ہوں، قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. استفا کیا ہے پروردگار عالم نے. تو آپ آل محمد علیہ السلام کو یعنی سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اور
آئمہ علیہ السلام کو آپ آل ابراہیم میں سمجھتے ہیں یا آل عمران میں گردانتے ہیں؟ دیکھیں روایات میں یہ ہے آل عمران حضرت موسیٰ، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہماری شیعہ روایت میں یہ کہ آیا اس طرح ہے، پہلے اس میں آل محمد کا ذکر تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و ابراہیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علیہ السلام علی العالمین. اصل آیا یہ تھا، صحابہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، صحابہ نے وہ اٹھا دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ سب انبیاء کا ذکر ہو، سب انبیاء کا ذکر ہو، آل محمد علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، ان کو سب کو استفاء کر دیا، سب کو اللہ نے چنا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور؟ ان کے والدین نستجیر باللہ مشرک، ان کے چچا نستجیر باللہ مشرک، ان کے دادا سب مشرک، باقی انبیاء سب ان مصطفیٰ ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان ہے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا ہے. تو یہ صحابہ کی جو ہے، صحابہ کی یہ حسادت ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی کی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، آل ابراہیم میں سے ہیں، لیکن ان کا جو مخصوص ذکر اس آیے میں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا تھا، اور امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان باتوں کو زیادہ مزید بتائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ بے شک وہ ذکر نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آل ابراہیم میں سے یہ آل محمد والسلام ہیں، یہ بات تو طے ہے. اب جو گزارش مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو پروردگار عالم مصطفیٰ کرتا ہے، کیا دیگر جو افراد ہیں امت کے یا دیگر جو پروردگار عالم کی جو مخلوق ہے، جو انسان ہے، بشر ہیں، ان میں اور جن کو مصطفیٰ کیا جاتا ہے کوئی فرق پیدا ہوتا یا صرف یہ بس ایک بیج ہے؟ لیکن جن کو استفاء دیکھنا پڑے گا کس کو استفاء کیا. آل ابراہیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ابھی آپ کے اسرائیل میں جتنے یہود رہتا ہے نا، ان کے پاس نسب ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. آپ کے بہت سارے قبائل ہیں یمن میں، یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، اور عرب سب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. ٹھیک ہے، عرب سب کہتے ہیں. یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ ان کی پوری نسل، پوری جتنے لوگ ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے. جن کو چنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، حجج الہی، اللہ نے ان کو چنا ہے، وہ دوسروں سے ان کا قیاس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور انہی کے نسل میں، ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ ان سے بدتر، ان سے فاسقتر، ان سے پلیتر اللہ نے خلق ہی نہیں کیا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل. بجا فرمایا. یعنی یہ بات بھی کلیئر ہوگی. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، 125 نمبر آیت. پروردگار عالم جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، جب انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی تو ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وَأَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. یہ ایک ڈیوٹی لگا رہا ہے پروردگار عالم اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اس میں اعتکاف کرنے والے نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے. تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور انہوں نے پلٹ کے پوچھا ومن ذریتی، پروردگار نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین. یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ ابراہیم کی ساری نسل اس میں شامل نہیں ہے، جو ظالمین ہوں گے وہ اس میں نہیں آئیں گے. امامت کا جو یہ درجہ ہے، انسانوں کی امامت کا یہ درجہ، جب تک بیت اللہ میں اعتکاف کرنے والے نہیں آ جاتے، یعنی مخدومہ والدہ گرامی مولانا امیر کائنات علی علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے اس کے اندر اعتکاف کیا، اور مولانا امیر کائنات نے اعتکاف کیا یہاں پہ، اس وقت تک لازم ہوا اس آیت کے روح سے کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم سے لے کے جب تک یہ تشریف نہیں لے کے آتے، اس گھر کو پاک اور صاف رکھنے والے موجود رہنے ضروری ہیں. اور اسی آیت کی نص کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسانوں کے امام ہوں، کیونکہ ومن ذریتی میں لا ینال عہد الظالمین، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کی نسل میں یہ انسانوں کے امام رہیں گے، کیونکہ ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا گیا. تو کیا میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ حضرت اسماعیل سے لے کے حضرت ابی طالب علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے انسانوں کے امام تھے؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام تک، حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، یہ سب تو مومن تو تھے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہ اوصیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، ان کے لیے اللہ کی جانب سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وفات کی ولادت کے وقت اللہ کی جانب سے وحی بھی نازل ہوئی تھی، لوح بھی نازل ہوا تھا کہ ان بیٹے کا نام علی رکھنا، اشعار تھے، وہ سب آپ نے دیکھا ہوگا. یہ ان کے اوصیاء میں سے تھے، لیکن یہ سب کے لیے امام تھے اس زمانے میں. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وہ تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں بہت سارے انبیاء ہیں، اور تبلیغ ان لوگوں کا کام تھا. تبلیغ جو تھا بنی اسحاق میں تھا، نبوت وہاں پہ تھی،
اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں یہ لوگ اوصیات تھے، لیکن یہ ہمارے احادیث میں نہیں ملتا. ان پہ وحی بھی آتی تھی اور یہ لوگ کس تبلیغ بھی کرتے تھے دین کی، یہ ہماری روایات میں نہیں ہے. احادیث اہل بیت قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں اس طرح کی باتیں نہیں تھی. وہ کس میں تھا؟ بنی اسحاق میں تھا. اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد جناب یعقوب یوسف علیہ السلام کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان کی تشریف آوری کی وجہ سے شریعت مسخ ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ان کی شریعت ناسخ ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نسخ ہو گئی. تو اب یہ کہ یہ بھی ہماری روایت میں ملتا ہے کہ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ مطلب کہاں پڑھی ہے، ہماری روایات میں یا تاریخ میں پڑھی ہے یا جماعت عمریہ کی کتب میں پڑھی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت نسخ ہوئی ہے وہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے کے لیے نسخ ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے میں نسخ نہیں ہوئی. ان کی شریعت باقی رہی جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو حضرت امامت پوری انسانیت کے لیے یہ امام تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا ہیں جناب ہاشم عبد مناف وغیرہ. یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا بھائی، یہ میں نے نہیں دیکھا. میں وہی کہہ سکتا ہوں جو احادیث روایات میں ہے. بجا فرمایا آپ نے. اجازت دیجیے گا، جو جناب اسحاق کی ضروریت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رکی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف روایات کے مطابق کہیں 450 سال کہیں 600 سال کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے. اور زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، یہ طے شدہ بات ہے کہ زمین حجت. اور آپ یقیناً صاحب علم ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے، کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جو صرف اپنے نفس پر نبی تھے، کچھ ایسے تھے جو کسی مخصوص علاقے کسی قریے پہ تھے، کچھ جو ہیں وہ کسی شہر کے اوپر تھے یا ایک خاص علاقے کے اوپر تھے. اور ان کو معبور بت تبلیغ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو نبی کہا گیا، رسول نہیں کہا گیا. یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ اتفاق فرمائیں گے. تو یہ جو اجداد ہے جناب سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمین اور مولانا امیر کائنات ہیں، یہ انہی انبیاء کی فہرست میں سے ہیں جو اپنے نفسوں کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے وہ تبلیغ کرتے رہے، اور انہوں نے ویسے تبلیغ نہیں کی جیسے کہ رسول کیا کرتے ہیں. اور قرآن حکیم میں اس کے اوپر نص موجود ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں گردش دی ہے. یقیناً آپ بھی اس سے بھی واقف ہوں گے. ٹھیک ہو کیا؟ طے ہو کیا؟ نہیں یہ طے نہیں ہوا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں صرف نبی تھے بھائی، نبی تھے. یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا بھائی. یہ وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّاجِدِينَ. ہم آپ کو اجازت دیں میں اس آیت کے ذیل میں بات کروں. اس آیت کے ذیل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلاب طاہرہ سے دوسری اسلاب میں منتقل ہوتے ہوئے وہ سب ساجد تھے، عابد تھے. لیکن ساجد عابد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بھی تھے نا. یہ ہم نبوت کا ادعا اسی کے لیے کر سکتے ہیں جو نبی ہو بھائی. آپ کہتے ہیں یہ سب نبی تھے، یہ میں نے نہیں دیکھا بھائی کسی کتاب میں. آپ نے دیکھا ہے تو حوالہ دے دیں، آپ حوالہ دے دیں، ہم چیک کریں گے. ان کے سب آبا سب کے سب نبی تھے. اجازت دیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حجج کا سلسلہ ہے وہ احادیث میں مذکور ہے. شیخ صدوق نے اپنی کتب میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کون کون لگتے ہیں. عیسیٰ کے جو اوصیات ہیں مذکور ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. حجج الہی، اور حجج الہی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ علنی ہو. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے حجت ہوتے ہیں، ظاہر مشہور اور غائب مستور. یا تو ظاہر ہوتا ہے یا تو غائب ہوتا ہے. اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حجج کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا ہے. لیکن وہ مذکور ہے حدیث میں، وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ جو انبیاء وغیرہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب مومن تھے، شریعت پہ تھے. لیکن یہ کہ وہ سب نبی تھے، یعنی عبداللہ علیہ السلام نبی، عبد المطلب علیہ السلام نبی، یہ ہاشم علیہ السلام نبی، عبد مناف نبی، یہ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب ہے. جی اجازت دیجیے گا. میں اس بات پہ تکرار نہیں کر رہا کہ وہ نبی تھے، لیکن میں اس بات کے اوپر تکرار کروں گا کہ بروئے نص قرآن، کیونکہ ذریت ابراہیم میں انسانوں کی امامت رہنی ہے، تو یہ امام تو تھے انسانوں کے. دوسرا میری تائید کیجیے گا یا تردید کیجیے گا کہ جو اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان میں سے کوئی بھی ادھر مکہ نہیں آیا سوائے حضرت سلمان محمدی کے.
اور یہ بھی جس طریقے سے پہنچے ہیں یہ ہماری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان اوصیاء میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آیا، لیکن موجود تھا، اور یہ صرف ذریت جناب اسماعیل موجود تھی، یہ سب کے سب ہیں یہ سجدہ گزاروں میں سے تھے، اور کیونکہ ذریت اسماعیل میں سے ہیں تو اس لیے ان کے اندر انسانوں کا امام ہونا جو ہے بنص قرآن جو ہے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ میری یہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نبوت کی بات نہیں کر رہا ہے نا، وہ اس طرف سے ہم اس کو ثابت نہیں مانتے، یہ سب انسانوں کے امام تھے بھائی، وہ یہ ہے، یہ ثابت ہے کہ سب مومن تھے، سب نیک لوگ تھے، سب حضرت عیسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ سب پورے انسانوں کے امام تھے، عرض یہی کیا کہ یہ ہمارے لیے ثابت نہیں۔ میں بالکل آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ عرض کیا نا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس کو گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے، ڈیوٹی ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، جب تک اس میں اعتکاف کرنے والے نہ آ جائیں، اور وہ اعتکاف ابھی ہوا جب والرکع السجود، میرے گھر کو، آیت کا آپ غلط ترجمہ کریں گے تو غلط مطلب ہی نکلے گا، آیت کا مطلب یہ ہے میرے گھر کو پاک کرو تم دونوں، طائفین عاکفین والرکع السجود، جو یہاں پہ طواف کرنے آتے ہیں، جو یہاں پہ عبادت کے لیے آتے ہیں، عاکف یعنی عبادت کرنے کے آتے ہیں، اور جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجود کرتے ہیں۔ آیت میں یہ نہیں ہے کہ جب تک یہاں پہ ولادت نہیں ہوتی امیر المومنین علیہ السلام کی آپ لوگ اس کو صفائی کرتا رہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک جو ہے وہ امیر کائنات نہیں آتے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف کعبہ کے اندر جو ہے وہ آیت کا ترجمہ یہی ہے، میرے گھر کی طہارت پاکی کیا کرو تم دونوں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کو، سجود کرنے والے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک یہ آئیں گے تو اس وقت تک تم کرو، یہ عبارت نہیں ہے قرآن میں، وہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو جناب اسماعیل، جناب ابراہیم اور اسماعیل جو ہے وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے نا سرکار، تو وہ جو حکم ہے جو آیت کا وہ تو اپنی جگہ سے چل رہا ہے نا، وہ تو ختم نہیں ہو گیا، اور اسی لیے ان کو ملت ابراہیم پہ کہا گیا، یہ کہ ان کے کیونکہ بت پرستی تو تھی نا۔ نہیں، بت پرستی نہیں تھی ان کے زمانے میں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے ان کو گھر خراب ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں، انہوں نے دوبارہ بنوایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں جب آ کر بسے ہیں تو بہت سارے لوگ عرب کے لوگ انہوں نے دیکھا یہاں پہ پانی ہے تو وہ بھی آ کے بس گئے تھے، اور وہاں پہ شاید وہ لوگ ایمان لائے تو وہ لوگ وہاں پہ طواف وغیرہ عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ بت پرستی تو بعد میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، جب آئی ہے اسی کے بعد بات کر رہا ہوں نا، جب بولے بت پرستی آئی ہے اور پھر وہ برا نہ ہو۔ چلیں بہرحال موضوع کی طرف چلیں نا، جو موضوع ہے اس کی طرف آ جائیں۔ آگے چل جی، میرا ہر سوال جو ہے وہ انشاءاللہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا۔ آپ نے کل جو ہے ایک آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی تھی جس میں پروردگار عالم ابلیس سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ تو اس میں جو عالین ہے یہ وہ ہے کہ جو ابراہیم حضرت آدم السلام کی تخلیق کو ہوتے ہوئے نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ آدم کو سجدہ کرنے کے بھی پابند نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے سے موجود ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عالین ہیں یہ ذریت آدم نہیں ہے بلکہ نسبت آدم رکھتے ہیں اس دنیاوی سسٹم میں، کہ نسب میں حضرت آدم کے ذریعے، صلب کے ذریعے یہ ایک سلسلہ آگے چلا، لیکن در حقیقت جو ہے یہ ذریت آدم نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں، یہ تو بھائی دیکھیں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں، دیکھیں جو حدیث میں روایت میں وہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خلقت آدم سے پہلے، 14 معصومین علیہ السلام کی خلقت جو ہے وہ جبرائیل سے بھی پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے، عرش سے بھی پہلے، سب سے پہلے ان کی خلقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بعد میں بنایا تو ان کو آدم کے صلب میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کے صلب میں سے اسلاب میں منتقل رکھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ان کی ذریہ میں سے یعنی کہ اولاد میں سے، واقعاً حقیقتاً اللہ باللہ واللہ باللہ تاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی ذریہ میں سے، ان کی نسل میں سے، بنی آدم میں سے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے باپ سلسلہ نسب انہی سے ملتا ہے، سلسلہ نسب انہی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کی خلقت ان سے پہلے ہے، پھر اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کے صلب میں امانت رکھا ہے، اور احادیث اس کی بہت زیادہ ہیں، روایات اس کی بہت زیادہ ہیں، قرآن میں بھی اس کے اشارات ہیں، لطائف ہیں، اور یہ کہ کہنا کہ یہ ان کی ذریہ نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کی ذریہ نہیں، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں نا، ان کی اولاد میں سے نہیں، یہ باتیں نہیں، یہ متواترات حقائق کے خلاف ہیں، یہ ان کے اولاد میں سے نہیں، کس کے اولاد میں سے نہیں؟ اجازت دیں تاکہ میں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ واضح کر سکوں۔
حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں جو ہے کیا کہتے ہیں نور محمد و آل محمد علیہ السلام رکھا گیا ہے، وہ بحیثیت ایک امین کے لے کے چلے ہیں اس کو، جو پہلے ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ جیسے جو ہیں ہم تو اولاد ہو سکتے ہیں نا، آدم کی ذریت میں سے ہیں. جو حدیث میں جو قرآن میں ہے بھائی انا سید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں غرور نہیں رکھتا میں، لیکن میں سب بنی آدم کے فرزندوں کا میں سید ہوں. بھائی اس روایات بہت ہیں کہ یہ بھائی یہ ذریہ آدم علیہ السلام میں سے، ان کے اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کی اولاد کس طرح ہے؟ اولاد اسی درجے میں سے میں نے عرض کیا بھائی، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. اس دنیا میں، اس دنیاوی نظام میں وہ اولاد کے حیثیت ہیں، ایک نسب ہے. وجہ فرمایا. اچھا میرا آخری جو اس معاملے میں سے ایک آیت ہے قرآن حکیم میں جو آیت مودت کہلاتی ہے، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ٹھیک ہے، یہ جو مودت ہے اس میں صرف سادات شامل ہیں یا اس مودت میں جو موالیان حیدر قرار ہیں، جو غیر سادات ہیں، جو مومنین ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ بھی شامل؟ دیکھیں یہ مودت جو سورہ قربہ میں ہے نا، اس میں تو اولاً بالذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجتن پاک ہے اور 12 امام، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ان کے خاندان کے جو صالحین حضرات ہیں، صالح حضرات ہیں، وہ شامل ہیں. یا جو غیر حضرات ہیں، جو غیر صالح جو میں یا کوئی سید جو اجر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں. یا غیر حضرات شامل ہیں میرے محترم بھائی. روایت میں یہ بھی ہے میرے عزیز، بعض روایات میں یہ صرف 12 امام ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ صرف 12 امام، وہ کتاب محاسن میں موجود ہے کہ یہ 12 امام ہیں، لیکن اس کو وہ ایک روایت ہے، جو اغلب روایت یہ ہے. کیا ان میں غیر سید جو مؤمنین ہیں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ روایات شاید آپ نہیں جانتے. حدیث روایات بہت زیادہ ہیں. شیعہ آل محمد علیہ السلام میں سے ہیں، شیعہ آل محمد علیہ السلام میں سے جب آپ درود بیچتے ہیں. جی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بالکل تسلیم کرتا ہوں. شیعوں کی محبت واجب ہے، شیعوں کی محبت واجب ہے. شیعوں سے جو دشمنی رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے. اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، مجھے اس پہ کوئی بحث ہے ہی نہیں میری، بالکل مومنین کا اپنی جگہ پہ. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو آیا مودت میں کہا گیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو ہے اس کے اندر غیر سادات مومنین جو ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بس میرا مختصر سا سوال یہ ہے. دیکھیں یہ میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کروں آپ کے. جو مخالفین نے جو روایت کی ہے اس میں تو وہی کہتا ہے نا کہ اس میں صرف پنجتن پاک ہے. مخالفین نے جو کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے جن کی محبت واجب ہے؟ انہوں نے کہا علی و فاطمہ و ابناہم. یہ قربات جو ہیں یہ علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے 2 بیٹے. ہمارے احادیث میں اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی شامل ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریہ شامل ہے. لیکن رسول ہمارے پاس جو دوسرے روایات ہیں اس میں سے براءت کا اظہار ان سادات سے جو اس طریقے حق سے نکل چکے ہیں. نہیں میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا، وہ موجود ہے، وہ تو نکل گیا، وہ تو پچھلے روایات میں اس آیت کے ذیل میں دیکھیں روایات ابھی اگر میں روایت میرے سامنے ہوتے تو میں روایت کو آپ کو دکھا دیتا، پڑھ لیتا، اس میں زیادہ دقیق جواب دیا جا سکتا. ابھی جو میرے ذہن میں وہی ہے کہ اولاً و بالذات یہ 12 امام ہیں، 12 امام ہیں جو قربا ہیں جن کی مودت واجب ہے. اس کے بعد ان کے جو خاندان کے افراد ہیں وہ واجب ہے. اور روایات میں بہت زیادہ ہے کہ شیعہ جو ہیں آل محمد علیہ السلام میں سے ان کی محبت واجب ہے. تو یہ میرا جو مختصر جواب ہے. میرے محترم حدیث تینت میں مولا نے بالکل واضح فرمایا ہوا ہے کہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہم سے ہیں. آپ نے آج کی جو آپ کی 2 گھنٹے کی جو گفتگو تھی اس میں آپ نے وہ بہت ساری مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں کر رہا. بے شک مولا کا شیعہ جو ہے یہ پہلے دن سے مقرر ہے، نہ اس میں ایک بڑھے گا نہ ایک اس میں کم ہوگا، یہ تو طے شدہ بات ہے. اور یہ یقیناً اسی تلچھٹ سے بنے ہیں، اسی مٹی سے بنے ہیں جس مٹی کے ساتھ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ خالص مٹی سے ہیں. یہ مکس مٹی کے ساتھ بنائے گئے، تو جس کی وجہ سے یہ گناہ اور ثواب کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. میں بالکل اس بات پہ قطعاً کوئی بحث نہیں کر رہا. گزارش صرف جو میں کر رہا ہوں، جو میرا مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مودت فی القربہ ہے اس میں جو
غیر سادات ہیں کیا وہ اس مودت میں شامل ہیں؟ دیکھیں مومن کی مومن سے محبت واجب ہے، مومن کا احترام واجب ہے، شیعہ کا احترام واجب ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شیعہ کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے انبیاء کی برابر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. یہ تمام حدیث میں جانتا ہوں، الحمدللہ میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں تخصیص کے ساتھ ہیں. یہ جو قربا کی مودت ہے، کیونکہ اسی قربا کی مودت کے ساتھ ایک اور آیت جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ یہ اسپیسیفکلی ذرا کلیئر ہو جائے. کیونکہ اسی کے ساتھ جو قربا ہے، اسی کے ساتھ خمس ریلیٹڈ ہے، خمس والی آیت ریلیٹڈ ہے. اور آپ جانتے ہیں اس میں یتیم مسکین اور ابن سبیل کا تذکرہ ہے. تو وہ یتیم مسکین اور ابن سبیل جو ہیں وہ سادات کے ہیں، عام تشیع ہیں، چاہے وہ سید ہیں یا غیر سید ہیں، وہ تمام اس میں شامل ہیں. یہ دونوں چیزیں میں ریلیٹ کر کے، یہ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ آل محمد ذریت سلطان مولا جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اس میں قیامت تک آنے والے تمام عدات یا ہاشمی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، تمام ہاشمی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. میرا خیال ہے اس میں آپ کو میرے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو ہاشمی جو ہیں یا سادات جو ہیں، ان کے ساتھ مودت کرنا کیا غیر سادات جو ہیں ان پر واجب ہے؟ خاص طور پہ جو خانوادہ اہل بیت ہیں ان کے بارے میں یہ جو ہے نا، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رشتہ دار بنی ہاشم اس میں آ جاتے ہیں، یہ تو مخالفین کا قول ہے نا، یہ تو شیعوں کا قول تو نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا قول نہیں. میں مخالفین کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیث میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت، میں آپ کو حدیث دکھا دوں، کتاب برہان سے، کتاب البرہان سے میں دکھا دوں، تفسیر برہان میں وہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ سب پنجتن پاک ہیں، ٹھیک ہے نا. بس احادیث بھی اس میں مختلف ہیں. ابھی آپ جو پوچھ رہے ہیں نا مودت میں کون کون شامل ہیں، وہ اس لیے جی سر اجازت دیجیے گا، میں آپ تب تک حدیث نکال لیجیے گا. وہ اس لیے ہے کہ جس وقت وہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تھے ہی صرف پنجتن پاک، اس وقت باقی کا تو دور نہیں تھا نا. لیکن تفاسیر کے اندر ملے گا، تفاسیر میں ملے گا، تفسیر معصوم ہمیں بتائے گی کہ اس میں تمام ائمہ علیہ السلام آیت کی حد تک اگر آپ دیکھیں گے تو اس زمانے تو دیکھیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو دکھاؤں. چلیں آپ بات کرتے جائیں، جب تک میں آ جاتا ہے آپ بات کرتے جائیں. جی میں عرض کرتا ہوں، میں نے یہ جو مودت کی گزارش کی ہے اسی لیے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بے شک جو دیکھیں جو سادات ہوں یا غیر سادات، جو شیعہ ہیں، مولا سعدی کے آل محمد علیہ السلام سے اور سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ آپ کا کوئی شیعہ بھی، اولاد کو تو چھوڑیے، آپ کا کوئی شیعہ جو ہے وہ فاسق العمل ہے، یعنی تمام کبیرہ گناہان کرتا ہے، تو کیا ہم اسے فاسق و فاجر کہہ سکتے ہیں؟ یہ بصائر الدرجات کے اندر بھی موجود ہے، یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی. تو مولا نے یہ فرمایا کہ تم اسے فاسق العمل کہہ سکتے ہو، فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے. اس کے عمل سے نفرت کرو، اسے اظہار برات کرو، اس کے عقیدے کے سبب کہ وہ ہماری ولایت پہ قائم ہے، اس کے عقیدے کے سبب اس سے محبت رکھو، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اعمال کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہونا. ہاں عقیدے کے لحاظ سے کوئی نکل جاتا ہے وہ تو پھر تیسرے نوع کے مطابق ہو گیا، اس میں سید یا غیر سید کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر سید کرے گا تو وہ بچ جائے گا. آیت کے ذیل میں ایک دو تین روایات آپ جو برہان کے جتنا وقت آپ مجھے دیں گے میں پڑھوں گا. کتاب تفسیر برہان ہے، جلد نمبر 4 ہے بھائی. بسم اللہ پڑھیے. اس میں صفحہ نمبر 815 میں اسی آیت کے متعلق جو روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آیات میں یہ ہیں بھائی، روایات یہ ہے تفسیر برہان میں. تفسیر برہان میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، ٹھیک ہے نا. یہ آیت ہے، یہ صفحہ نمبر 815 ہے. اس کے ذیل میں پہلی جو حدیث ہے عبداللہ ابن عجلان امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. امام علیہ السلام نے کہا ہم الائمہ، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے. دوسرا جو حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بصرہ گئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، لوگ شیعہ ہو رہے تھے، ہماری باتوں کو مان رہے ہیں. میں نے کہا کہ جی، اس نے کہا کہ نہیں، بہت کم لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، اور پہلے کچھ لوگ شیعہ ہو گئے تھے لیکن ان کی تعداد کم ہے. اچھا، انہوں نے فرمایا کہ جو خبریں ہیں وہ ہمیں دیا کرو، انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گے. تو پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اہل بصرہ اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ قلت جعلت فداک انہم یقولون انہا لاقارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بصرہ والے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں،
رشتہ دار میں تو سب آ جاتے ہیں، رشتہ دار میں مثلاً بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، سب لوگ آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. بنی ہاشم سے دور وہ بھی کچھ رشتہ داری تو ہوتی ہے، وہ بھی شاید آ جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کذبوا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. انما نزلت فینا خاصہ، یہ مخصوص نازل ہوئے ہم میں فی اہل البیت، اہل بیت علیہ السلام میں، فی علی و فاطمہ والحسن والحسین اصحاب الکساء. یہ صرف اصحاب الکساء پیغمبر پاک کے لیے ہم میں نازل ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، یہ اگلا والا حدیث کافی لمبی ہے، اس کو پڑھنے میں ٹائم لگے گا. حدیث آپ کو سب دیکھنا ہوگا نا کہ حدیث میں اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا. ابھی جو ہے آپ اپنے گفتگو جاری رکھیں، وہ اگر آپ مہربانی کریں پوائنٹ پہ آ جائیں. تو سیدانی کی شادی ہے، اس سے اس کا کیا ربط ہے بتا دیں. میں اسی کی طرف میں اسی کی طرف جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک ایک قدم جو ہے میں اسی کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ ہم یہ تخصیص کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی جو پہلے 2 گھنٹے جو آپ نے ماشاءاللہ جو اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اس کے اندر جو تفصیلات آپ نے بیان کی ہیں، سادات غیر سادات مومنین وغیرہ، یہ وہ، تو اس کے بعد میرے لیے لازم ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے کہ یہ کم از کم پتہ تو چل جائے کہ کیا کوئی تخصیص ہے بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف یہ ذاکروں کی بنائی ہوئی یا اس قسم کے لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ پروردگار کی طرف سے بھی کوئی چیز جو ہے ایسی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سادات ہیں. اچھا سادات جو ہے اس میں آپ اس کی بھی وضاحت ہم کر لیتے ہیں کہ بنو ہاشم ان کو سادات تسلیم کرتے ہیں، اور اسی میں بنو ہاشم میں ہی فاطمی سادات اور علوی سادات بھی ہیں، یعنی ان سب کو آپ سادات تسلیم کریں گے یا صرف فاطمی جو ہیں ان کو سادات تسلیم کریں گے؟ آپ کا نظریہ کیا؟ سادات تو لوگوں کی اصطلاح ہے بھائی، سادات یہ تو ائمہ علیہ السلام کی اصطلاح نہیں. ائمہ علیہ السلام کی اصطلاح سردار کہہ لیجیے، عرب میں شریف کہتے ہیں، شریف کہہ لیجیے. جو اگر آپ سردار کہیں تو صرف 12 امام سردار، باقی سردار نہیں. باقی سید وہ ہے جو اس کو حق اطاعت حاصل ہے. حق اطاعت صرف 14 معصومین علیہ السلام کو حاصل ہے. باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقارب ہیں ان کا احترام، ان سے نیکی ہم مانتے ہیں، نیکی احترام مانتے ہیں جب تک وہ دین حق راہ حق پر ہیں. دین حق راہ حق سے نکل گئے تو برات ہے. لیکن اطاعت صرف 14 معصومین علیہ السلام کے لیے. یہ کہ سید کون ہے یہ لوگوں کی اصطلاح، یہ کوئی شرعی اصطلاح تھوڑی ہے. مثلا نماز صبح 2 رکعت ہے، یہ اس کی احادیث روایات ہیں کہ بھئی نماز صبح 2 رکعت ہے. سید کون ہے؟ سید یہ اس وقت اس زمانے میں خاندان کا اسم سید تھوڑی تھا. اس زمانے میں خاندان کا اسم کیا تھا؟ علوی ہیں، فاطمی ہیں، یا حسنی ہیں، یا مثلا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ رضائیہ کہتے تھے. بعد میں امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام کے خاندان کو رضائیہ کہتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ اسامی ہے. یا بنی ہاشم ہیں یا بنی عباس ہیں، یہ اصطلاحات ہیں. یہ تو اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کس کو سادات کہتا ہوں. حقیقی سادات تو صرف 14 معصومین علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی سید ہے نہیں. لیکن اصطلاح کے طور پر یہ لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کے بعض علاقوں میں سب بنی ہاشم کو سید کہتے ہیں، سب بنی ہاشم کو سید کہتے ہیں. کہ وہ سید کے لیے وہ مثلا مراجع کو دیکھو، ان کے فتووں کو کہتے ہیں سادات کو آپ خمس دے سکتے ہیں. ان سے کیا مراد لیتے ہیں؟ سادات کو آپ خمس دے سکتے ہیں. وہ بنی ہاشم، پورے بنی ہاشم کو لیتے ہیں. سادات پہ صدقہ حرام ہے، وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ جتنے بنی ہاشم ہیں، چاہے وہ بنی عباس کے نسل سے ہوں، کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نسل سے ہوں. وہ صدقے پہ ہم پھر گفتگو کریں گے. اس کے بعد صدقے کی طرف بھی چلیں گے. ہے کہ وہ ان کا اصطلاح یہ ہے. اب پاکستان میں اصطلاح شاید مختلف ہے، پاکستان کے مختلف حصوں میں ہو سکتا ہے اصطلاح مختلف ہو، کہ مثلا جو لوگ محمد حنفیہ کے نسل سے ہیں یا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نسل سے ہیں، شاید ان کو سید نہیں کہتے. تو میں نہیں کہتا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ خاندان ہے، ایک نسل ہے بھائی. آپ اس کو کسی بھی اچھے نام سے پکارو، اس کو صالحین کہہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سعید کہہ دو، خوشبخت کہہ دو، مجھے اعتراض. سید کہہ دو. بہت سارے سادات پرانے زمانے میں میر کہلاتے تھے. آپ کو یاد ہے نا؟ ہندوستان میں میر کہلاتے تھے. میر کہتے تھے. یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. ان کو میر کہہ دو، سید کہہ دو، سعید کہہ دو، شریف کہہ دو. وہ آپ کی مرضی ہے بھائی. یہ کوئی شرعی تو چیز ہے تو ہے نہیں ہے. آپ خاندان کا نام چینج کریں، آگے جا کر اگلے والے زمانے میں کوئی نئی اصطلاح آ جائے، یہ کوئی شرعی باتیں تھوڑی ہے. جی سر اجازت دیجیے گا. مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ ان کو سید کہیں، ہاشمی کہیں یا کیا کریں. مسئلہ جو ہے وہ جو موضوع ہے وہ خاندان ہے، جس خاندان کو شرافت حاصل ہے، جن کو عرب میں شریف، یہاں پہ سید، کہیں پہ میر اور کہیں پہ کچھ کہا جاتا ہے. اس خاندان کی ایک تخصیص ہے، اس کو ایک خصوصیت عطا کی گئی ہے، اور اس خاندان سے ہی مودت کا حکم دیا گیا ہے. خمس انہی کا حق قرار دیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ صرف 14 معصومین علیہ السلام ہیں. آپ بے شک
نظریہ رکھتے ہیں اور اس پہ اختلاف رکھنے کا میں بھی حق رکھتا ہوں. بنو ہاشم میں یہ سب کے سب ایک دوسرے کے کف بنتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی خاندان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ مخدومہ فاتح شام جناب زینب صلوات اللہ علیہ بنت علی امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان کے جو زوج ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر، تو ان کا یہاں پہ آج مطلب پاکستان میں یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی وہ غیر سید تھے، تاکہ وہ ہاشمی خاندان میں سے ہیں، ایک ہی نسل میں سے ہیں، ایک ہی سلسلہ قرآن میں. اس کے اوپر سورہ جمعہ کی ایک آیت میں پیش کرنا چاہوں گا. سورہ جمعہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسول منہم، پاک ہے وہ ذات وہی ہے جس نے ایک رسول کو مبعوث کیا امیین میں سے، جو انہی میں سے ہے. یہ ایسے ہی ہے، سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ اپنے خاندان میں سے ہیں اور آپ خاندان میں سے ایک اسکالر بن گئے، لیکن آپ کے اور آپ کے خاندان میں کوئی تفاوت نہیں آیا سوائے اس کے کہ آپ کو ایک درجہ فضیلت عطا ہوگی آپ کے علم کے سبب، جو آج ماشاءاللہ سے آپ کے پاس ہے. لیکن نسب اور حسب اس کے لحاظ سے آپ کے اور آپ کے خاندان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اعمال کی بنیاد پہ کوئی آپ کے ساتھ رہے یا گھر نکل جائے یا عقائد کی بنیاد کے اوپر باہر نکل جائے. تو یہ جو بنو ہاشم ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک ہی لڑی ہے، ایک ہی خاندان ہے. اور قرآن حکیم میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے. تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے کف ہے. کل نور شاہ جی یہ فرما رہے تھے کہ ہم علویوں کو سادات نہیں مانتے یا جناب ابو طالب کے دوسرے بیٹوں کو سادات نہیں مانتے. وہ مناظر نہیں ہے، بزرگ آدمی ہے، اور شاید وہ لسانی کے سبب انہوں نے ایسا کہہ دیا، ایسا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں یہ پاکستان میں کافی پایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ بڑے مشہور ذاکر تھے، ان کا نام مرحوم ہو گیا غضنفر تونسوی صاحب، ان کی شادی ہو گئی سیدانی سے. اس میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا. آخر میں انہوں نے اسی طرح جان چھڑا دی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ فاطمی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے نسل سے ہوں، میں عوان ہوں. تو اس طرح وہ پر بہت ان کے جھگڑا چلا تھا نا اس پر. نہیں اس کے بہت سارے ہیں. وہ تو جناب مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ زری پہ رکھ کے اس نے قسم بھی کھائی تھی. وہاں پہ جا کے لوگوں نے قسم کھایا تھا. میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے کہہ دیا. وہاں پہ قسم کھایا تھا کہ میں ان کی نسل سے ہوں. تو اسی لیے ان کا انکار کر رہے تھے کہ آپ سید نہیں، آپ جو حسنی حسینی نہیں ہیں تو آپ نے کیسے سیدانی سے شادی کی پاکستان میں. تو میں نے خود میرے ساتھ قوم میں مولوی پڑھتے تھے، وہ جو تھے وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہتے تھے، وہ تھے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی نسل سے، ملتان کے لوگ تھے. وہ بہت اچھے لڑکے بھی تھے بیچارے، بہت مومن تھے، لیکن اپنے آپ کو سید نہیں کہتے تھے. جی ایسا ہی ہے. وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو علوی سادات کہلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ علوی زیدی صاحب مہربانی کریں آپ پوائنٹ پہ آ جائیں نا کہ حرمت نکاح پہ دلیل لے کے آئیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. بسم اللہ کریں. جی میں نے عرض کیا نا کہ میرا ہر سوال جو ہے وہ اسی کی طرف ایک ایک قدم آگے طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. بسم اللہ کریں. موضوع سے ایک اب چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع کی طرف جو ہے اسی کی طرف آتا ہوں. حرمت سادات کے عنوان سے جن چیزوں میں پروردگار عالم نے کسی کو خصوصیت عطا کی ہے، کوئی خاص چیز دی ہے، کیا ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث کریں اور اپنے اجتہاد کے ذریعے اس میں اس خصوصیت کو، اس خاصیت کو، جو منابع ہمارے پاس موجود ہیں، جو عمری تواریخ ہمارے پاس موجود ہیں، تقیہ کے دور کی احادیث موجود ہیں جس میں بنو امیہ جو ہیں وہ بھی نہیں ہم چینج نہیں کر سکتے بھائی. اگر خصوصیت ہے تو خصوصیت ہے، ہم چینج نہیں کر سکتے. ختم ہے. جزاک اللہ. خصوصیت ہے تو خصوصیت ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو یہ خصوصیت عطا کی گئی سادات کو چھوڑ دیجئے، بنو ہاشم تک ہم محدود کرتے ہیں. بنو ہاشم کو جو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ صدقے کی حرمت اور خمس کی حلیت. اور میں واضح کر دوں گا یہاں پہ صدقہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کلہم صدقے کی بات نہیں کر رہا. میں اور واجب صدقات کا فرق بھی سمجھتا ہوں، اور بنو ہاشم میں سے کس پر مستحب صدقہ جو ہے وہ جائز تھا اور کس پر مستحب صدقہ بھی جائز نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ اس کے بارے میں بھی ابھی انشاءاللہ چل کے گفتگو کریں گے آگے. اس کے بارے میں 2-4 گزارشات میں پیش کروں گا. تو یہ جو تخصیص کی گئی 2 چیزوں کے ساتھ، مودۃ فی القربہ، یہ خانوادہ اہل بیت، خمس تخصیص ہو گئی خانوادہ اہل بیت کے ساتھ. جب یہ تخصیص کی گئی ہے تو پھر جو غیر بنو ہاشم ہے یا غیر سادات ہیں یا
ہاں غیر بنو ہاشمی کہتا ہوں میں، غیر سادات کو چھوڑ دیجیے، جو غیر ہاشم ہے ان کے ساتھ مماثلت کیسے ممکن ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جبکہ تخصیص پروردگار کر رہا ہے، اللہ عز و جل کر رہا ہے کہ یہ خمس جو ہے یہ صرف اللہ کا، آپ کامل کریں بھائی، گزارش آپ ہاں جی سن لیجیے گا، اجازت دیں، اللہ عز و جل یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو خمس ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، اس میں سے جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ذی القربا کا ہے، اور یتیم کا ہے، مسکین کا ہے، اور ابن سبیل کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خمس کا حکم جو ہے یہ جن پر لاگو کیا جا رہا ہے، جن کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات میں اپنے میرے لائیو جو پروگرام ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اس دور میں جو بھی ہوئی، جو حکم نازل ہوا وہ پہلے صحابہ کرام کے اوپر، کیونکہ اس وقت وہی سامنے موجود تھے، ہم پر تو آج لاگو ہوگا، پہلے صحابہ کرام کے اوپر لاگو ہوا، مودت کا حکم بھی صحابہ پہ، اطاعت کا وہ آیا اولی الامر ہے وہ بھی پہلے صحابہ کرام پہ ہے، آیا ولایت جو ہے وہ بھی پہلے صحابہ کرام، یہ اس دور کی بات کر، تو یہ جو حکم تھا مودت کا اور یہ جو تخصیص کی گئی خمس کے حوالے کے ساتھ، کیا اس میں غیر سادات غیر ہاشمی جو ہیں اس میں ان کے ساتھ مشترک ہیں یا نہیں؟ زیدی صاحب اس کا کیا تعلق ہے نکاح سے؟ آپ اس کا میں سر میں مشترک نہیں ہے، مخصوص ہے، آپ بسم اللہ کریں، استدلال کریں کہ آپ اس سے نکاح کیسے، نکاح کی حرمت کیسے ثابت کریں گے بھائی، اس کا تعلق کیا ہے اس سے؟ ہاں نکاح کی حرمت کیسے ثابت، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یعنی اس پہ اتفاق کیا کہ یہ مخصوص ہے اس خاندان کے ساتھ، اس میں غیر جو ہاشمی ہے وہ شامل نہیں ہے؟ جی ہاں، اگر خمس کسی کے لیے، خمس کسی کا حق ہے تو اس کا ہے، صدقہ کسی پہ حرام ہے تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ حرمت نکاح سے کیا تعلق؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تخصیص نظر آ رہی ہے کہ جو من جانب اللہ عز و جل اور سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے، جو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے رکھی ہے، اور اس میں جو غیر سادات ہیں ان کو شامل نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی اپنی جو لائیو سیشن میں آپ گفتگو فرما رہے تھے اس میں آپ فرما رہے تھے کف کے عنوان کے ساتھ گفتگو، یہ کفو جو ہے اس کے عنوان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، یہ کفو جو ہے اس کی کیا کچھ شرائط ہیں، یہ کچھ شرائط کا مجموعہ ہے یا صرف ایک لفظ ہے؟ کفو کہتے ہیں مماثلت کو میرے عزیز، کہ نکاح میں مناسبت مماثلت ہونی چاہیے، یہ مماثلت کہاں کس معاملے میں مناسبت کن چیزوں میں ہونی چاہیے؟ مسلمانوں میں اس مسئلے پہ اختلاف ہے، حنابلہ، شافعی، مالکی، یہ لوگ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ریس میں، ذات میں، نسب میں مماثلت ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو فتاوی دکھا دی ہوں کہ احمد بن حنبل کہتا تھا کہ عرب عجم میں، عجم قریش میں، قریش بنی ہاشم میں شادی نہیں کر سکتا، دوسرے ان کے بہت سارے افراد، شوافع کا میں نے فتاوی وہ میں نے دیکھی ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک بالاطلاق ایک ہی قید ہے اور وہ ایمان، المؤمن کف المؤمن، اور اہل بیت علیہ السلام نے دوسرا شرط نہیں لگایا، اور ہم اپنے آپ سے شروط نہیں لگا سکتے، قیود نہیں لگا سکتے کہ بھئی یہ نکاح حرام ہے اس لیے کہ نسب میں یہ مساوی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچازاد کزن، میں بہن نہیں کہتا کیونکہ بہن نہیں، وہ لفظ غلط ہے، بہن چچازاد بہن نہیں ہوتی، چچازاد کزن، چچا کی بیٹی زباع بنت زبیر بنت ابن عبد المطلب، جو ان کی چچازاد سکی چچا کی بیٹی ہیں، ان کی شادی کرا جن کے لیے خمس جائز ہے، صدقہ حرام ہے، ان کی شادی کرا دی مقداد ابن الاسود سے، جس کے لیے خمس نہیں ہے اور جس کے لیے صدقہ جائز ہے۔ اسی لیے کہ یہ ذات پات اور انصاب کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ سلسلہ نکاح میں ختم ہو، شادی میں اس معیار کو نہ دیکھا جائے، اور اس لیے کہ لوگ سیکھ لیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اس لیے کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ سیکھ کر ان کی سنت پہ اقتداء کریں، اور جہاں پہ ایک مومن انسان ہے، نیک انسان ہے، کسی بھی خاندان کا ہے، وہ اگر رشتہ مانگتا ہے، لڑکی راضی ہے تو اس کا رشتہ کرا دے، یہ امام علیہ السلام کا فرامین ہے، کئی ایک حدیث ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک کفو میں نسب شرط نہیں ہے۔ نسب کس کے ہاں شرط ہے؟ صوفیوں کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک یہ لوگ نسب کا شرط لگاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام شرط نہیں لگاتے نسب، بلکہ بالعکس کہتے ہیں کہ نسب کو نہ دیکھا کرو،
مزید بولیں. ٹھیک ہو گیا. آپ اب چونکہ صدقے کے موضوع کے اوپر آ گئے ہیں, صدقے کے عنوان کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی, تو میں یہاں پہ گزارش کروں کہ کیا تمام بنو ہاشم پر جو صدقات ہیں اس کا ایک ہی حکم تھا تمام بنو ہاشم پر, یعنی جناب عباس کے اوپر اور جناب زبیر جن کے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی دختر کا نکاح مقداد ابن اسود کے ساتھ کیا گیا تھا, کیا زبیر اور عباس کی حرمت ان کا وہ جو معاملہ ہے ایک ہے؟ احادیث دو طرح کی ہیں, احادیث دو طرح کی ہیں اس میں احادیث یہ ہے کہ سب بنی ہاشم, ایک دستہ احادیث یہ ہے کہ سب بنی ہاشم پہ نکاح زکوٰۃ حرام ہے. وہ زکوٰۃ بھی زکوٰۃ واجب ہے, صدقہ مستحبہ نہیں, حرام. ٹھیک ہے. اور یہ متفق ہے کس کے درمیان؟ شیعہ کے درمیان اور مخالفین کے درمیان. اس میں بنی فاطمہ, بنی الحسن, بنی الحسین کے لیے کوئی خاص حکم نہیں. دوسرا جو ہے حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ واجب صرف امام معصوم علیہ السلام کے لیے حرام ہے, پیغمبر کے لیے اور امام معصوم کے لیے, سادات کے لیے حتیٰ زکوٰۃ واجب بھی حرام ہے. یہ دوسرا حدیث, ٹھیک ہے نا. تو دو طرح, اس طرح کہ اگر کہ مثلا یہ اس طرح کہہ دے کہ امام علیہ السلام کے جو خاندان کے افراد ہیں, مثلا جو حسنی ہیں, حسینی ہیں, ان کے لیے حرام ہو, بنی عباس کے لیے جائز, اس طرح کی کوئی حدیث نہیں. اچھا, تیسرا جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ زکوٰۃ یہ سب اہل بیت علیہم السلام کے لیے اور ان کی شیعوں کے لیے, سب کے لیے حرام ہے. یہ تین ڈفرنٹ ٹائپ کے احادیث ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ احادیث میں جب اختلاف ہوتا ہے, اور لازمی بات ہے احادیث میں جب اختلاف ہوتا ہے اس میں تعدل تراجیح کا اہل بیت علیہ السلام نے معیار بتا دیا ہے. معیار یہ ہے کہ جو شاذ ہے اس کو چھوڑ دو اور جو مشہور ہے اس کو پکڑ دو. مشہور وہی ہے سب بنی ہاشم پہ حرام, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا معیار یہ ہے کہ اگر اس میں مساوی ہو, شہرت میں مساوی ہو, تو آپ اس کو لے لو جو عامہ کے مخالف ہو. لیکن کیونکہ یہ شہرت میں مخالف مساوی نہیں ہے تو عامہ کی مخالفت کی نوبت نہیں آتی. وَإِلَّا عامہ کی مخالفت وہی ہے, یہ صرف امام علیہ السلام کے لیے حرام ہے. امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فیصلہ سنائیں گے کہ اس میں واقعی حکم کون سا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہمارے لیے جو حجت ہے وہ وہی ہے کہ سب بنی ہاشم کے لیے, وہ چاہے عباسی ہوں, ابو لہبی ہوں, چاہے وہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے اولاد سے, مسلم بن عقیل کے اولاد سے ہوں, تو ان کے لیے صدقہ واجب, وہ ہر صدقہ نہیں, صدقہ واجب حرام ہے. اچھا, مزید بولیں. جی میں عرض کرتا ہوں, یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پر میں اختلاف کرنا چاہوں گا صدقے کے عنوان کے ساتھ. آپ نے جو روایات پیش کی ہیں, کچھ روایات پیش کرنے کی مجھے اجازت دیجیے گا جی, کہ صدقے کے عنوان کے ساتھ کیسی کیسی روایات جو ہیں یا کیسے کیسے احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کو کھول لوں. ہمارے پاس یہاں پہ مختلف جو ہیں وہ روایات جو ہیں وہ موجود ہیں اس سلسلے کے اندر. اب میں گزارش کرتا ہوں, پہلی وسائل شیعہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 168. میرے پاس جو اردو ترجمہ ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. یہ عربی اگر ہے تو عربی پڑھ لیں, اس کا باب زکات عربی اگر ہے تو اس کو بھی پڑھ. جی میرے پاس عربی یہاں پہ موجود نہیں ہے. اچھا, کیا جی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہے, اور خدا نے یہ اور کچھ اور, اب یہ کچھ اور جو ہے اس سے مراد کے علاوہ پھر وہ فطرہ کہا جا سکتا ہے جو فطرانہ دیتے ہیں, مجھ پر حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, صدقہ بنی عبد المطلب کے لیے حلال, بنی عبد المطلب کے لیے حلال نہیں, یعنی یہ کلی حکم ہو گیا کہ پورے کے لیے ہے. رسائل شیعہ جلد نمبر 6, ٹھیک ہے. یہاں وہ دو بنیادی چیزوں کا تذکرہ ہوا, سلطان مولا جو ہیں یعنی رسول اللہ کے اوپر بھی حرام ہے, اور پورے بنی عبد المطلب جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا گیا کہ یہاں پہ ہے. اگلی روایت امام صادق آل محمد علیہ السلام سے ہے کہ اولاد عباس اور ان کے ہم رتبہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اولاد عباس اور ان کے ہم رتبہ بنو ہاشم, اس کا مطلب یہ ہوا بنو ہاشم میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت عباس کے ہم رتبہ نہیں ہیں,
نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی، ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے جی لا تحل الصدقة لولد عباس ولا لنظرائهم من بني ہاشم. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بنی ہاشم کی نسل صرف عبد المطلب سے چلی، یعنی بنی ہاشم میں ایسا ہی ہے، ہاشم کے دوسرے اولادوں سے، جناب ہاشم علیہ السلام کے اولادوں دوسرے اولادوں سے اس کی نسل نہیں چلی، صرف جناب مطلب سے چلی. اور جناب مطلب کی بھی 10-12 اولاد ہیں، ان سب سے اولاد نہیں چلی، 3-4 سے ان کے نسل چلی. اب میں دقیق طور پہ نہیں کہہ سکتا کون. کیا حدیث کے کیا یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں کہ نہیں امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جو آپ جو تعویل کرتے ہیں وہ نہیں ہے نا. فرمایا کہ صدقہ جائز نہیں ہے یعنی عباس کے ولد عباس کے لیے، بنی عباس کے لیے، اور ان جیسے دوسرے جو لوگ ہیں بنی ہاشم میں، ان جیسے تو یعنی عباس کے اور بھی بھائی تھے نا، عباس کے 3-4 اور بھائی تھے جن سے نسل چلی ہے، تو ان سب کے لیے یہ وہ اس میں اور پہلے والی حدیث میں فرق ہی نہیں ہے. دو حدیث میں فرق نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ زبیر جو ہے جن کی بیٹی کا نکاح ہوا مقداد ابن اسود کے ساتھ، کیا زبیر جو ہے وہ جناب عباس کے ہم رینک ہیں؟ سوال میرا یہ ہے، یہ آپ نے مجھے جو ہے اس کا بتانا. زبیر عباس سے افضل نسب کے لحاظ سے افضل ہے، جی ہاں، کیونکہ زبیر ماں کی جانب سے اور باپ کی جانب دونوں کی جانب سے وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے سکے بھائی ہیں. عباس جناب ماں سے نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نسب یہاں پہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ نسب جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، بلکہ معیار جو ہے وہ کچھ اور ہوگا. تقویٰ آپ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اگر تقویٰ اس زمانے میں مجھے نہیں معلوم. عباس کا تقویٰ یہ اسلام سے پہلے کی بات، عباس کا تقویٰ زیادہ ہے زبیر کا تقویٰ مجھے نہیں معلوم اس کا. اگر یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داری کے لحاظ سے بات کر رہا ہے نا، رشتہ داری کے لحاظ سے زبیر زیادہ قریب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس کے مقابلے میں، کیونکہ زبیر جو ہے سکے چچا ہے، عباس ستیلے چاچا ہیں. تو پھر محترم، پھر میرے محترم، پھر یہ حدیث یوں ہونی چاہیے کہ جو زبیر اور اس کے ہم عباس کو مرکز بنایا زبیر کی نسل ہی نہیں ہے بھائی، زبیر کی نسل نہیں چلی ہے بھائی، عباس کی نسل ہے، عباس بہت زیادہ ہیں بھائی. آپ نسل کی طرف چلے گئے، عباس اور زبیر تو دونوں ایک وقت میں ہے نا. اب زبیر کی بیٹی کا عقد جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے نا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کے لیے صدقہ حرام ہے. اب ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے نہیں تھے، اس کی نسل نہیں چلی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اولاد پہ یہ فضول بات ہوتی نا. اب ایک شخص مثلا ابھی امریکہ کا ایک صدر تھا ابراہم لنکن، اس کی نسل منقرض ہو گئی ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، اولاد تھے بعد میں وہ ختم ہو گئے سب اس کے اولاد. اب میں کہہ دوں کہ امریکہ میں ابراہم لنکن کی نسل کو احترام کرنی چاہیے، بھائی وہ جب ہے ہی نہیں کیا احترام کریں گے جب زبیر کی اولاد ہی نہیں ہے. لنکن کے نسل نہیں ہے بھائی. اب دوسرا جواب دے دوں چلو زبیر کی اولاد ہے، مجھے نہیں معلوم، امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اس کوئی غلطی ہے؟ بنی عباس کی تعداد بہت زیادہ ہے. دیکھیں بنی عباس کے ہاتھ میں حکومت ہے، بنی عباس چائے ہوئے ہیں، بنی عباس ہر جگہ ہیں. بنی عباس جیسے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے صدقہ حرام ہے. اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں کہ زبیر کیا ہے؟ زبیر مثلا کوئی اس کا رتبہ پائیں ہے. اجازت ہے کہ میں اپنی بات جی بسم اللہ. میں نے آپ کے سامنے دوسری حدیث جو ہے وہ امام صادق علیہ محمد کی رکھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو عباس اور اس جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو زکوٰۃ ہے یا جو واجب صدقہ ہے وہ حلال نہیں ہے. یہ دوسری ہوگی. اب ایک روایت اور لیجئے گا کہ اسی کی ہم مانتے ہیں. آپ کا نقطہ کیا؟ دیکھیں اتنے لوگ منتظر ہیں، آپ اتنے عرصے سے دیکھیں اپنی موضوع کے پر استدلال نہیں کر رہے. اور بھائی صدقہ کا ہم عرض کر رہے ہیں، صدقہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صدقہ خمس کا تعلق نہیں ہے، حلیت نکاح سے، حرمت نکاح سے. آپ استدلال کریں، موضوع پہ استدلال کریں پلیز. زیدی صاحب سب لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت ٹائم لے لیا ہے اور موضوع پہ استدلال نہیں فرما رہے. میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، دست بستہ میرا گزارش ہے، موضوع پہ آ جائیں، بسم اللہ کریں. ہم نوکر ہیں، ہم سب مولا کے نوکر ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے جو یہ گفتگو کی ہے، جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، اس سے جس چیز کو میں استدلال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے اندر 3 گروہ ہیں، 3 درجات ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. ایک آل محمد ہے جن پر مستحب اور واجب صدقہ دونوں حرام، وہ نہیں لے سکتے. دوسرے عبد المطلب بنی عبد المطلب ہیں، ان کے اوپر کہا گیا کہ جو واجب صدقات ہیں وہ نہیں لے سکتے. تیسرے پہ جناب عباس کا تذکرہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا
کہ جو عباس جیسے اور اس جیسے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بنو ہاشم کے اندر دیکھیں ابو لہب بھی تو بنو ہاشم میں ہی تھا نا، فرق تو ہے نا اس کے اندر. تو یہاں پہ مولانا نے ابو لہب کے اولاد مسلمان ہوئے ہیں، ابو لہب کے اولاد اور عباس کے اولاد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اس مسئلے میں. ابو لہب اور شیعہ میں یہ قول نہیں ہے بھائی، شیعہ میں اس طرح قول نہیں ہے کہ مستحب جو زکوٰۃ ہے وہ بنی فاطمہ کے لیے حرام ہے. شیعہ میں اس طرح قول نہیں ہے، میں حدیث آپ خود بنا رہے ہیں چیز. نہیں بھائی میں حدیث پڑھوں، میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سنائیں، پڑھ کے اگر آپ ہاں میں حدیث جو میرے پاس موجود ہے وہ اس کے حوالے سے بات کروں. پہلی حدیث میں نے جو عرض کی اس میں کہا گیا کہ جو بنی عبد المطلب ہیں ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں سرکار صادق آل محمد کہ اولاد عباس اور ان کے ہم مرتبہ بنی ہاشم میں سے عباس کے ہم مرتبہ جو ہے ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ یہاں پر کچھ لوگوں کو خاص کر دیا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ عباس اور عباس کے ہم مرتبہ بنی ہاشم جو ہیں وہ ان کے اوپر واجب صدقہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے. لیکن اسی میں اگلی روایت موجود ہے، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا. سرکار صادق آل محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی ہاشم میں سے جو شخص زکوٰۃ لینا چاہے اسے دے دو، کیونکہ ان کے لیے حلال ہے اور صرف اور ان کے بعد والے امام اور دوسرے پر حرام ہے. آپ نے خود بھی یہ اپنی گفتگو میں آج یعنی بنو ہاشم میں سے 3 گروہ ہو گئے. ایک آل محمد جن پر ہر قسم کا صدقہ حلال، دوسرا عباس اور اس جیسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ واجب صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں لے سکتے، اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہیں وہ ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ اگر وہ تم سے زکوٰۃ طلب کرتے ہیں تو ان کو دے دو. نہیں یہ بات نہیں. آپ مجھے بتائیں زباع بنت زبیر پہ صدقہ حرام تھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زباع پہ صدقہ حرام تھا حرام؟ زباع ابن زبیر جو ہے وہ جو بنت زبیر جو ہے جو زبیر ہیں ان کے لیے صدقہ حلال تھا. اگر نہیں تھا یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے نہیں تھا. حدیث بتا رہی ہے نا. کون سی حدیث؟ وہ حدیث پڑھ کے دوبارہ دکھاؤ، حدیث دوبارہ اچھی طرح سے پڑھ کے سنو. جی میں نے عرض کیا کہ یہ جو کہا گیا کہ عباس اور اس کے ہم پلہ یا اس جیسے جو ہیں ان کے لیے حرام ہے، تو اب آپ نے بتایا کہ 12 بیٹے ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس میں سے تخصیص ہو گئی. ٹھیک ہے. جناب عباس کو معیار بنایا، آل محمد کو تو علیحدہ کر دیتے ہیں، وہ تو سپرلیٹو ڈگری ہیں. عباس کو معیار بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ کچھ ہیں کہ جن کے لیے وہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا بنو ہاشم میں سے جو زکوٰۃ لینا چاہے وہ لے سکتا. اب میں وہی حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اب دیکھیں عزیزو، حدیث کا اگر آپ غلط ترجمہ کریں، اس میں غلط مطلب نکالیں تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. بسم اللہ آپ کیجئے، آپ میں ابھی وہ من کنت مولا کو آپ غلط ترجمہ کریں، کہتے ہیں میرا دوست ہے، بھائی دوست ہے، امیر علیہ السلام ہمارا دوست ہے، اس سے دو امامت نہیں دوستی نکال دیں. ہاں دیکھیں میرے محترم، یہ کتاب وسائل الشیعہ لتفصیل مسائل الشریعہ، جلد نمبر ہے، یہ جلد نمبر 9 ہے. آپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام جن احادیث کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے احادیث. تحریم الزکاة الواجب علی بنی ہاشم اذ کانت دافع من غیرہ. زکوٰۃ واجب بنی ہاشم کے لیے وہ حرام ہے اگر وہ اس کا دینے والا غیر ہاشمی ہے. اگر دینے والا ہاشمی ہے تو زکوٰۃ واجب بھی جائز ہے، لیکن صدقے مستحب کی بات نہیں ہو رہی. ہاں اس میں جو پہلی حدیث ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، یہ بنی عبد المطلب کے فرزند، ان الصدقۃ لا تحل لی ولا لکم. صدقہ واجب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے، یہ آئے تھے کہ ہمیں ٹیکس پہ آپ مقرر کر دیں، ہمیں جیسے دوسرے لوگ جاتے ہیں زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ اس ڈیوٹی پہ لگا دیں، کیونکہ اس پہ سے کمیشن لیتے تھے لوگ، جو زکوٰۃ لے کے آتے تھے نا اس میں سے کچھ حصہ ان کو ملتا تھا تاکہ ہمارے بھی گزارا ہو. تو امام علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اب بنی عبد المطلب، صدقہ میرے لیے بھی جائز نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے شفاعت کا مقام فرمایا ہے کہ میں، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کل تمہاری شفاعت نہیں کروں گا؟ اب تم صبر کرو دنیا میں، کل میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو یہاں پہ صدقہ واجب کی بات ہو رہی ہے کہ سب بنی ہاشم پہ صدقہ واجب حرام ہے. اچھا دوسری حدیث جو انہوں نے پڑھا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ جو ہے لوگوں کی گند کے ہاتھوں کا گند ہے. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَ. اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرم علیہ منہا، صدقہ میں سے اللہ نے مجھ پہ حرام کیا ہے،
وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَ، اور صدقہ کے علاوہ جن چیزوں کو مجھ پہ حرام کیا. اور وہ اس چیز کی طرف ان کا اشارہ ہے، میں نہیں جانتا. وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحُلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، صدقہ جائز نہیں ہے سب بنی ہاشم کے لیے. بنی عبد المطلب یعنی سب بنی ہاشم ایک ہی بات ہے. اچھا، اس کے بعد جو تیسری حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، لا تحل الصدقۃ لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی ہاشم. یہ لفظ نظراء کو یہ ترجمہ کرتا ہے کہ ان کے ہمدرجہ، حالانکہ کہ نظیر عربی زبان میں ہمدرجے کو نہیں کہتا ہے، مثل کو کہتے ہیں. نظیر یعنی اس جیسا. عباس کے فرزند اور ان جیسے دوسرے بنی ہاشم، ان میں عباس کے سب بھائی آ جاتے ہیں اس میں، جن کی نسل چلی ہے، ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ اب آپ کا کیا مقصود ہے کہ یہ صدقہ واجب کیا کہہ رہے ہیں، صدقہ مستحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس سے کیا مطلب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زبیر کے لیے صدقہ اس کے لیے جائز ہے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ سب بنی ہاشم پہ صدقہ حرام ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ زبیر کے لیے، رسول کے سکے چچا کے لیے، اس کی بیٹیوں کے لیے جائز ہے؟ اجازت مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی بات. اجازت ہے. آپ نے ایک حدیث جو ہے اس کو کہا کہ سب بنو ہاشم کے اوپر جو ہے وہ صدقہ حرام ہے، لیکن اس کے بعد دوسری احادیث ابھی آپ نے بھی پڑھی ہیں کہ جو عباس اور اس کے مسل ہیں ان جیسوں کے لیے جو ہے اگلے والے حدیث میں مجھے پڑھنے دیں. اس سے اگلے والا حدیث جو جس صاحب نے پڑھی ہے نا، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ الیس الصدقۃ محرمۃ علیکم قال بلا، کیا صدقہ آپ پہ حرام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں حرام ہے. اچھا، اس سے اگلا والا حدیث اعطوا الزکاۃ من ارادها من بنی ہاشم، جو بھی شخص بنی ہاشم میں سے. اب یہ حدیث جو ہے سب احادیث کا مخالف ہے، جس کو میں نے کہا نا شاذ حدیث ہے. بنی ہاشم میں سے جو بھی چاہے من ارادہ، جو بھی بنی ہاشم میں سے، اس میں بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، اس میں بنی ابو لہب بھی آ جاتے ہیں، اس میں بنی فاطمہ بھی آ جاتے ہیں سلام اللہ علیہا. بنی ہاشم میں سب آ جاتے ہیں. آپ نے کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، ہمارے بنی عباس ان کے لیے نہیں ہے، بنی فاطمہ کے لیے نہیں. جو بھی ہاشمی ہے وہ آپ سے زکوٰۃ مانگے ان کو دے دو. فإنها تحل لهم، یہ ان کے لیے جائز ہے. وإنما تحرم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعلى الامام الذي من بعده وعلى الائمه عليهم السلام. اور یہ صرف حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے بعد جو امام ہے. آپ نے کہا کہ یہ آل محمد علیہ السلام، آپ نے حدیث کا ترجمہ چینج کر دیا. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی اور آل محمد ہی ہوئے نا. نہیں، غلط ترجمہ نہ کریں، غلط ترجمہ پلیز نہ کریں. صدقہ حرام ہے علی النبی، انما تحرم صرف حرام ہے نبی پر، وعلی الامام الذی من بعده وعلی الائمہ، اور اس امام جو نبی کے بعد ہے. یہ امام جو بعد ہے، بھائی صاحب ایک منٹ، آل ہوئے نا، نہیں ہے، بچے نہیں اس میں شامل نہیں ہیں. مثلا ابو محمد حنفیہ نہیں ہے، سادات حسنی اس میں نہیں ہے. یہ کہہ رہے صرف امام پہ حرام ہے. بات نہیں کر رہا، بنی فاطمہ اس میں نہیں ہے. انہی کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. صدقہ اجازت، بھائی آپ اطرت سے مراد اور لیتے ہیں، میں اور لیتا ہوں. میں اس حدیث میں صرف 12 اماموں کی بات ہو رہی ہے، صرف امام پہ حرام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ان کے جتنے بچے بھی ہیں ان پہ بھی حرام ہے. یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پہلے حدیث کا مخالف ہے. صدقہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نبی پر، اور صرف اس امام پر جو نبی کے بعد ہے. وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ہے. وعلی الائمہ، اور اماموں پر. ختم بات حدیث. اس کے بعد جو حدیث یہ دوسری سند کے ساتھ، تیسری سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اہل بیت پر، یہ حدیث ہم اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے. بھلے پھر کہا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ زبیر کے لیے صدقہ جائز تھا، یہ جو ہے نا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. وہ آپ خود بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا پھنس گئے ہیں. سبا بنت زبیر کی شادی ہوئی ہے مقداد کے ساتھ، اب اس کے لیے صدقہ جائز کر دو کسی طریقے سے. اجازت دیجیے گا. چلیے میں ہی پھنس گیا، مجھے ہی مان لیجیے کہ میں ہی پھنس گیا. گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے احادیث خود ابھی آپ نے کتاب میں سے پڑھی ہیں، اس میں سے یہ تینوں احادیث جو میں نے پیش کی تھی وہ تینوں ثابت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک آئمہ علیہ السلام ہے جن کو ہم آل کہتے ہیں، ان کے لیے دونوں صدقے جو ہیں وہ حرام، علت ہے ان کے لیے، سوری حرمت ہے اس کے لیے، وہ تو صرف اماموں کے لیے. اس کے بعد بنو ہاشم، صرف امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد بنو ہاشم بچے. بنو ہاشم میں سے مجھے جو سمجھ میں
آ رہا ہے جو حدیث آپ کے سامنے پیش ہوئی، جو آپ نے بھی کی، کہ اس میں تخصیص کی گئی عباس اور اس جیسوں کے لیے اور ہے، اور باقی بنو ہاشم کے لیے ویسے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کہا گیا کہ اگر وہ مانگے تو ان کو دے دو، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ حرمت نہیں رکھی گئی، ٹھیک ہے. یہ تینوں حدیثیں آ گئی نا ہمارے سامنے. اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، آپ ملا رہے ہیں حدیث کو آپس میں ملا رہے ہیں. جس حدیث میں ہے کہ بنی عباس اور اس جیسے دوسرے بنی ہاشم کے لیے حرام ہے، اس کے میں نہیں، کہ اس حدیث میں نہیں ہے ان میں سے اگر کوئی مانگے تو دے دے، وہ دوسری حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ صرف امام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے، باقی سب بنی ہاشم کے لیے، اس میں بنی فاطمہ بھی آ جاتے ہیں، ان سب کے لیے حلال ہے. وہ حدیث اس طرح ہے نا. حدیث کو آپ آپس میں مکس نہ کریں. ہاں، اس میں اپنے مطلب حدیث کو مکس کر کے اس کے خلاف کوئی حکم نکالیں. میں تینوں احادیث سے استدلال کر رہا ہوں کہ تین احادیث جو ہیں یہ تین گروہوں کے بارے میں بتا رہی ہیں جو بنو ہاشم میں ہیں. میں یہ تین گروہ نہیں ہے بھائی، تین گروہ نہیں ہے. ایک حدیث یہ ہے، بلکہ اکثر احادیث ہے کہ سب بنی ہاشم پہ زکوٰۃ واجب حرام ہے، ایک حدیث ہے. دوسرے حدیث یہ ہے کہ صرف پیغمبر امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے بعد جو امام ہیں ان پہ حرام ہے. صرف دو حدیث ہوئے نا. یہ تین گروہ آپ نے کیوں کیسے بنا دیا؟ جس میں عباس کا تذکرہ کہ عباس اور اس کے مسل جو ہیں، اب بنی عباس اور بنی عباس جیسے جو لوگ ہیں نا، بنی عباس کے جتنے بھائی ہیں ان کے اولاد ہیں، سب وہ بنی ہاشم ہو گئے. بنی عباس نہیں سر، نہیں سر، بنی عباس نہیں، ولد عباس نہیں بھائی. عباس آپ دیکھیے گا دوبارہ، شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں، دوبارہ دیکھیے گا. یہ حدیث یہ ہے بھائی، ولد عباس ہے بھائی، ولد عباس ہے. حدیث یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، لا تحل الصدقہ لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی ہاشم. عباس کی بات نہیں ہو رہی. صدقت جائز نہیں ہے بنی عباس کے لیے. ولد عباس یعنی بنی عباس، اور ان کے جو نظراء ہیں، ان کے جو نظیر ہیں، ان کے مثل ہیں بقیہ بنی ہاشم. بقیہ بنی ہاشم جو ہیں وہ، ہاں، یہ وہ عباس کی بات، عباس کی فرد کی بات نہیں ہے، بنی عباس کی بات ہو رہی ہے. مان لیا، میں نے تسلیم کر لیا. پھر بھی تخصیص ہوگی کہ بنی عباس جو ہیں ان کے لیے اور حکم ہے اور باقی جو ہیں ان کے لیے اور نہیں ہے. نہ اور کے لیے حکم نہیں ہے بھائی. بنی عباس اور جیسے دوسرے بنی ہاشم ہیں، یہ جو حکم ہے کہ عباس کے جتنے بھائی ہیں نا جن سے نسل چلی ہے وہ بنی عباس جیسے ہیں بنی ہاشم ہونے میں. یہ جو حکم ہے کہ اگر بنو ہاشم میں سے تم میں سے کوئی زکوٰۃ مانگے تو اس کو دے دو، پھر یہ وہ دوسرا حدیث ہے. وہ سب احادیث سے مختلف ہے کہ بنی ہے، لیکن ہے تو اسی کے لیے نا. نہیں، سن لیں وہ حدیث کیا، حدیث کو کامل پڑھیں. بنی ہاشم میں سے کوئی اگر آپ سے زکوٰۃ مانگے تو اس کو دے دو، کیونکہ زکوٰۃ صرف پیغمبر، اس کے بعد جو امام ہے علی علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد جو ائمہ ہیں ان کے لیے حرام ہے. پوری طرح پڑھو نا. اس کا مطلب اس میں تین کیٹیگری نہیں بناتے. جو دوسری حدیث ہے، یہ والی حدیث ہے، تین کیٹیگری نہیں بھائی، دو کیٹیگریاں. ایک حدیث ہے کہ سب بنی ہاشم پہ حرام ہے، دوسری حدیث ہے کہ سب بنی ہاشم کے لیے جائز ہے سوائے امام معصوم کے. ختم بات. اور پیغمبر کے. تین کیٹیگری نہیں ہے، وہ آپ بنانا چاہتے ہیں. پھر محترم عباس، یا یوں کر لیجئے جناب عبد المطلب، جناب مناف، جناب ہاشم، جناب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کس کیٹیگری میں؟ اگر کوئی ہاشمی نہیں ہے، مطلبی نہیں، تو وہ نہیں ہے، وہ عام آدمی جیسا نا. عبد مناف کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ عبد مناف ان کی بات نہیں ہو رہی. بنی عبد مناف، دیکھیں بنی عبد مناف میں بہت سارے قبیلے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاشم سے لے کے ہاشم کی بھی کوئی اور اولاد نئی نسل نہیں چلی، صرف عبد المطلب سے چلی. عبد المطلب کی بس دو باتیں ہیں یہاں پر، بس کے تین احادیث ہیں اس مسئلے پر. بھائی سن لیں آپ، دیکھیں میرے بھائی، حمزہ کی نسل نہیں چلی. اگر حمزہ کی نسل ہوتی تو اس پہ دیکھتے کہ کون سی حدیث ہے. جو مشہور حدیث ہے کہ سب پہ حرام ہے تو اس میں حمزہ آ جاتا، لیکن اس کی نسل ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث لیں گے کہ صرف امام پہ حرام ہے، تو پھر اس میں حمزہ کے نسل کے لیے جائز ہوتا ہے، صرف امام معصوم کے لیے حرام. یہی تو مدعا ہے نا میرا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنو ہاشم میں بنیادی طور پر تین گروہ بنے. ایک سلطان مولا محمد اور ائمہ علیہ السلام، جن پر دونوں صدقات حرام قرار دے دیے گئے. معصوم نے خود کہا کہ ہم پہ حرام ہے. دوسرا گروہ بنو ہاشم کا وہ جو عباس اور اس کے مسل ہیں، اس کی اولاد میں سے ہیں، بنو عباس جو ہیں ان کے بارے میں ہے. تیسرا گروہ جو اب یہ جناب دوسرا اور تیسرا گروہ ایک ہی ہے.
عباس اور عباس کے بنی عباس اور بنی عباس جیسے دوسرے لوگ، یہ یعنی سب بنی ہاشم، یعنی سب بنی ہاشم ہے، یقیناً بنو ہاشم میں سے ہیں، یقیناً بنو ہاشم میں سے ہیں، لیکن کرو نظر آ رہا ہے، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ اللہ یہ جو معصوم فرما رہے ہیں کہ عباس اور اس کے مسل جو ہے، یا عباس کی جو ان پہ صدقہ حرام ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ صدقہ حلال ہے۔ کیوں جب بنو ہاشم پہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد عباس کی تخصیص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی بیٹے نہیں ہیں؟ او بھائی وہ اس حدیث میں پہلے بنی ہاشم کو ذکر نہیں کیا ہے، اس حدیث کے الفاظ تو دیکھو نا بھائی، اگر نہیں پڑھنا آتا کیوں ٹائم سب بنو عبد المطلب کا ہے نا، نہیں بنی عبد المطلب کا ہے، نہیں بنی عبد المطلب کا ہے بھائی۔ یہ ہر حدیث امام علیہ السلام کی ہر حدیث چاہے ایک صفحے میں ہو، اس کا مطلب نہیں کہ وہ اسی سیشن میں امام نے کہا ہے، اسی میں ایک ہی مجلس میں کہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک حدیث آج کا، دوسرا حدیث اگلے سال کسی اور محفل میں کہا ہو، ٹھیک ہے ایک ہی صفحے میں ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہے۔ بھائی حدیث کو اچھی طرح سے دیکھو، لا تحل الصدقہ، اس میں اس سے پہلے بنی ہاشم کا ذکر نہیں ہے، صدقہ جائز نہیں ہے، لا لولد العباس، بنی عباس کے لیے، ولا لنظرائهم من بنی ہاشم، اور نہ بنی عباس جیسے دوسرے لوگ جو بنی ہاشم میں سے ہیں ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس میں تین کیٹیگری نہیں بنتا بھائی، بس ختم ہے بھائی صاحب۔ یہ ایک کیٹیگری ہوگی نا، یہ ایک کیٹیگری ہوگی نا، عباس اور اس جیسے، آپ کہہ لیجئے کہ سارے اس میں شامل ہیں۔ مجھے اس آپ کیا کہتے ہیں دوسرا کیٹیگری کیا ہے؟ اسی حدیث کو پکڑتے ہیں کہ ایک کیٹیگری ہے عباس اور عباس جیسے دوسرے لوگ، ان کے لیے صدقہ حرام ہے، تو جس کے لیے صدقہ جائز ہے وہ کون ہے؟ وہ صدقہ جس کے لیے جائز ہے وہ کون ہے؟ پہلی حدیث جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو بنی عبد المطلب ہے ان کے لیے حلال نہیں ہے، پہلی حدیث، یعنی اس میں کلہم آ گئے، تمام کے تمام بنو ہاشم اس میں آگے جو نسل چل رہی ہے جناب عبد المطلب سے۔ دوسری حدیث جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد عباس اور ان کے ہم رتبہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ تیسری کیسے ان میں فرق کیا ہے بھائی؟ ان دونوں حدیث میں فرق مجھے سمجھا دو بھائی۔ سب بنی ہاشم کے لیے صدقہ حرام ہے، اور بنی عباس اور ان جیسے دوسرے جو بنی ہاشم ان پہ صدقہ حرام ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے مجھے بتاؤ، ان دونوں حدیث میں۔ عباس جو بنو عباس ہیں ان کے لیے مستحب صدقہ، وہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جب یہ تخصیص کی جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ حدیث، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، ان کے لیے زکوٰۃ، اتنی فرمان ان کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، زکوٰۃ حرام ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھو او بھائی صاحب کیوں سب محترم اجازت مان لیا بھائی، مان لیا کہ صدقہ دیکھو، مان لیا کہ زباع بنت زبیر، میں مانتا ہوں، چلو میں فرض کرتا ہوں زباع بنت زبیر کے لیے صدقہ جائز ہے، صدقہ کم، تو کیا ثم ماذا اس سے نکاح کا کیا تعلق ہے؟ اس میں میں اتنی ساری محنت اسی کام کے لیے تو کر رہا ہوں۔ اب ایک اور گزارش سن لیجئے گا، اور بھائی آج تک کسی شیعہ، یہ حدیث سب شیعہ علماء کے نزد پہ آگے ہے، انہوں نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا جو یہ حضرت سمجھ رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو بھی شخص عربی زبان جانتا ہے وہ سب جانتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ آپ بالکل بدیہیات میں آپ انکار کر رہے ہیں، اور بدیہیات میں آپ تشکیک کر رہے ہیں۔ آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ اس میں عباس لکھا ہے، آپ نے حدیث شروع میں صحیح نہیں پڑھا تھا، آپ سمجھ رہے تھے کہ عباس جیسے، حالانکہ اس میں عباس جیسا نہیں ہے، بنی عباس جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ عباس کا مرتبہ بلند ہے، زبیر کا مرتبہ پائن ہے، تو عباس جیسا جو عباس جیسا نہیں ہے اس کے لیے صدقہ حلال ہے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے نا شروع میں، حالانکہ وہ حدیث زبیر، میں ابھی بھی کر رہا ہوں اور میں اس کی دلیل رکھتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب اللہ یاری صاحب جو ہیں، ان کی جو اولاد ہے ان ساروں کے اوپر یہ جائز ہے، یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں یہ کہوں کہ اللہ یاری صاحب کے جو فلاں بیٹا ہے اس کے لیے خمس جو ہے وہ جائز ہے، اور جو صدقہ ہے وہ حرام ہے۔ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی مجلس کی بات ہے، یہ تو آپ مشکل ہے نا، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ مختلف احادیث ہیں، یہ مختلف احادیث ہیں جو مختلف مجالس میں کی مختلف احادیث ہیں، ان کو ایک ہی مجلس ایک حدیث جیسا پیش کرنا یہ آپ کا شیوا ہے، وہ شخص کا شیوا ہے جو حدیث نہیں جانتا، جو بلکہ حدیث کے ابتدائی باتوں سے غافل ہے۔ جی مختلف احادیث کو مختلف مقامات پر آپ وہ جو احادیث پیش آئی ہیں اس کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال جی بے شک، اب مان لیا بھائی، اب مان لیتے ہیں، او بھائی اب مان لیتے ہیں کہ ذبح پہ خمس، چلے مان لیا بھائی، میں مان لیتا ہوں، فرض کرتے ہیں ذبح پہ خمس زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ اس کے لکھانا جائز ہے، پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا،
جزاک اللہ، بس مجھے یہاں تک ہی پہنچنا تھا. یہ حالانکہ یہ کسی امام کا قول نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ بعض بنی ہاشم کے لیے صدقہ کرنا جائز ہے، بعض پہ حرام ہے. یہ کسی کا قول نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. چلے مان لیتے ہیں. آپ کے سامنے حدیث ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اگر کوئی بنو ہاشم میں سے تم میں سے زکوٰۃ مانگے تو اس کو دے دو. بنی فاطمہ کے لیے بھی ہے نا وہ حدیث. اور بھائی وہ بنی فاطمہ کے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جی نہیں، بنو ہاشم کے لیے ہے. بنی فاطمہ کے لیے تو واضح حکم، بنی فاطمہ کہاں میں سے واجب اور مستحب دونوں حرام ہے. ہاں بھائی، میں نے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جب کہا تھا اس میں بنی ہاشم بنی فاطمہ آ جاتے ہیں تو آپ نے کیوں کہا تھا کہ جی ہاں حدیث یہ ہے. بھائی حدیث یہ ہے، اچھی طرح سے سن لو. حدیث یہ ہے اعطوا الزکاة من ارادها من بنی ہاشم، جو بھی بنی ہاشم میں سے، من ارادہ جو بھی بنی ہاشمی ہے، ہاشمی میں سب بنی فاطمہ آ جاتے ہیں سلام اللہ علیہ. جو زکوٰۃ مانگے اس کو زکوٰۃ دے دو. فإنها تحل لهم، یہ ان کے لیے جائز ہے. انما یہ صرف حرام ہے، صرف کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، علی علیہ السلام کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کے لیے، صرف ان کے لیے حرام ہے. تو آپ نے سب جتنے نہیں، آپ کی کہہ رہے ہیں کہ سارے بنو ہاشم ہیں. بھائی یہ بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ سارے بنو ہاشم ہیں، آپ تو بنو فاطمہ. بھائی ایک چیز جو مخصوص ہے 12 اماموں کے لیے، اور بھائی ایک چیز، یہ سب بنی فاطمہ کے لیے نہیں، یہ مخصوص حرمت مخصوص ہے صرف 12 اماموں کے لیے اور پیغمبر کے لیے. آپ کہتے ہیں دیکھیں بسم اللہ، بنو ہاشمی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ پتہ نہیں کیا سوچ تو آگے کی ضروریت کی، میں آگے ضروریت کی تو بات ہی نہیں اتنے لوگ لکھ رہے ہیں مجھے میسج دینا کہ اگلے والے کالر کو لے لیں. بھائی میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو 12 اور سلطان مولا محمد مصطفیٰ، آپ نے اتنا ٹائم لے لیا. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بھائی وہ اصل موضوع پہ تو گفتگو نہیں کر رہے. حدیث آپ کو ملی ہے صدقات والی، وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا سب کے ساتھ. میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں دنیا کو دراصل لوگوں کو سننے والوں کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے بہت ہیں، امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے نسل ہے. اس حدیث کے مطابق ان کے لیے زکوٰۃ واجب بھی جائز ہے. امام حسین علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں نا، علی اکبر کے لیے، علی اصغر کے لیے، اس حدیث کے مطابق ان کے لیے جائز ہے زکوٰۃ واجب لکھانا. صرف امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے حرام ہے اس حدیث کے مطابق. ہے اس حدیث کے مطابق یہ نہیں ہے کہ فاطمی سادات کے لیے حرام ہے اور بقیہ بنی ہاشم کے لیے جائز ہے. حدیث یہ نہیں کہہ رہا. حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ صرف امام، صرف پیغمبر. علی اکبر امام نہیں ہے، علی اصغر امام نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 10 بیٹے ہیں وہ امام نہیں ہیں، ان کے لیے کھانا جائز ہے. یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے. آپ جو کیٹیگوری بنا رہے ہیں وہ آپ صحیح نہیں بنا رہے. اب آپ کا میرا اختلاف کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. پانی کا گلاس میں بھی پیتا ہوں، 2 گھونٹ آپ بھی پی لیجئے تاکہ آرام سے ذرا دوبارہ اسی دیجئے. سلام اللہ علی الحسین، سلام اللہ علی الحسین. درود بر حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی لعنت اللہ علی یزید. گزارش یہ ہے بے شمار لعنت، بے شمار اللہ یزید. گزارش یہ ہے، میں یہ جو عرض کر رہا ہوں، میں آگے ضروریت کی بات نہیں کر رہا. میں ابھی صرف بنو ہاشم کو ڈسکس کر رہا ہوں. اولاد عبد المطلب میں جو رسول اللہ اور ائمہ ہیں، یہ وہ ہیں جن پر دونوں صدقات حرام ہیں. جو واجب ہے وہ بھی، جو مستحب ہے وہ بھی. دوسری کیٹیگری جو ہمارے سامنے انہی احادیث کے ذریعے آئی، جو احادیث آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، ان احادیث کے تحت ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی ان سے زکوٰۃ مانگے تو اس کو دے دو. تیسری جو کیٹیگری انہی حدیث، مختلف مقامات ہیں لیکن حکم 3 ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. یہ 3 حکم ہے. معصوم کے بیان میں اختلاف نہیں ہے. 3 نہیں ہے بھائی، 2 ہیں. تیسری میں 2 ہیں. آپ 2 بھی کر لیجئے. چلیے آپ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے دکھائیں شیعہ علماء کی تاریخ میں دیکھیں، سب کے سامنے زکوٰۃ کی بحث انہوں نے کیا، صدقات کی بحث کی. کسی نے بھی، آپ جو کہہ رہے ہیں، کسی کا قول نہیں ہے. یہ کسی کا قول نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہے ہی نہیں. معذرت بھائی، آپ دیکھیں، آپ کو حدیث نہیں سمجھ آ رہی، آپ حدیث نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو. آپ کے ذہن میں آپ کو کچھ تخیلات ہیں، آپ بسم اللہ کریں. میرے بھائی آپ صبر کریں، کل تک صبر کریں. کل میرا پروگرام ہے، کل تشریف لائیں. اسی پہ آپ کچھ تفکر کریں، انہی روایات پہ کچھ تفکر کریں، کچھ تدبر کریں، دوسروں سے پوچھیں. میرے پاس تو ابھی اور چیزیں بھی ہیں، میرے پاس تو کچھ اور باتیں بھی ہیں جو آپ نے سب کا ٹائم لے لیا نا بھائی. 2 گھنٹے تو آپ نے لے لیا بھائی. تو دوسروں کو ٹائم دے دیتے ہیں، شروع سے کر لیتے ہیں. میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ موضوع پہ بات کریں. آپ لگے ہوئے تھے حضرت خانہ کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. شروع سے کرو.
میرے محترم میں آپ کے نزدیک جو اچھی بات ہے، جو سب سے اہم، اب موضوع پہ آ جاتے ہیں، ان کے پاس جو سب سے اہم، سب سے قوی دلیل ہے کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتا، وہ کیا؟ بسم اللہ، سب سے اہم دلیل، سب سے محکم، بسم اللہ دلیل بیان کریں، آزادی بلا جگہ دوں گا تو جو اگر سب سے محکم میں ابھی عرض کر دوں آپ کے سامنے، تو جو بیچ میں دیگر معاملات ہیں جو مجھے ڈسکس کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاشمیوں جو ہیں، اور میں 10 بستہ گزارش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے 1000 لوگوں 1300 لوگ دیکھ رہے ہیں، 1300 لوگ دیکھ رہے ہیں صرف یوٹیوب پر، اور دیکھنے والے آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں دیکھ لیں گے. آپ 10 بستہ گزارش ہے زیدی صاحب، آپ موضوع کی دلیل لے کر میں 2 جملے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم کل تک اس کو مؤخر کر لیتے ہیں. میں آپ کا اور باقیوں کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. میں نے آپ سے پوچھا آیا مودت جو ہے اس میں غیر سادات شامل ہیں؟ آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں کل بتا دوں گا یا پرسوں، جیسے آپ کا دل کرے وہی حدیث میں نے آپ کو بتا دیا کہ مودت، میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا کہ سب شیعوں کا محبت واجب ہے. اس میں غیر بنو ہاشم ثابت نہیں ہے. غیر بنو ہاشم مودت میں بھی شامل نہیں ہے، خمس میں بھی شامل نہیں ہے. یہ میرے دو بنیادی سوال تھے. مودت میں سب مودت جو ہے شیعوں کا حب محبت رکھنا واجب ہے، اور شیعوں کا آل البیت علیہ السلام سے ہونا یہ متواتر روایات میں ثابت ہے. جی ان کا وہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان پر اور روایات میں نے آپ کو دکھا دی کہ روایات میں یہ ہے کہ یہ صرف 12 امام ہیں یا صرف پنجتن پاک ہیں. وہ روایت میں نے آپ کو دکھا دی، لیکن میں نے سب روایات آپ کو نہیں پڑھ کے سنایا. جس پہ بھی ہے کل کر لیں گے ہم اس پہ بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے یہ 2 سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کے آگے کی گفتگو بے شک کل کر لیں گے. یہ 2 سوال ہے جس کے مجھے جواب نہیں ملے. نمبر 3 صدقے کے حوالے کے ساتھ جو تفاوت ہے، دیکھیے یہ سب سے بنیادی چیز ہے. خمس کی تخصیص پروردگار عالم کر رہا ہے. بھئی جب زکوٰۃ دے دی، جب کہہ دیا کہ یہ فطرانہ اور صدقات جو ہیں یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہیں، تو کیا ضرورت تھی رسول تک اور خانوادہ اہل بیت تک رکھتا نا؟ وہ یتیم مسکین اور ابن سبیل جو ہیں ان کے لیے کیوں، اور قیامت تک کے لیے ہی کیوں؟ جتنی بھی ذریت رسول ہے ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ فلان صدقہ بھی حرام، فلاں صدقہ بھی حرام. کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ یہ تخصیص میں نہیں کر رہا، یہ پروردگار عالم کر رہا ہے. اس کو تخصیص کرنا جو ہے اس کی وجہ ہوگی نا کوئی، ہمیں وہ وجہ تلاش کرنی ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا. بھئی جو زکوٰۃ ایک عام مسلمان کھا رہا ہے، ایک عام شیعہ کھا رہا ہے جو کہ اسی نور سے بنا ہے جس نور کے ساتھ معصومین علیہ السلام میں سے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ کیسے کھا رہا ہے؟ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ غیر سید ہے، خمس کھائے. پھر اس کا عقیقہ جو ہے وہ ہاشمی کیوں نہیں کھا سکتا؟ پھر ہاشمی کو عقیقہ کھانا چاہیے کیونکہ برابر ہیں، ایک ہی نور میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ اس کا تعلق نکاح سیدانی سے کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں آ رہا اس کا تعلق نکاح سیدانی سے کیا ہے؟ میں کف کی بات کر رہا ہوں بھائی میں کف کی بات کر رہا ہوں. نسب کفو میں شامل نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا خاندانی مماثلت کیا ہے؟ کف کی پہلی شرط زباء اور مقداد میں کیا خاندانی مماثلت ہے؟ زباء اور مقداد میں کیا؟ زباء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے. ہاں دونوں کا صدقہ ہے، دونوں پر صدقہ جائز ہے. اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ دیکھیں اگر خاندانی کی بات کر رہے ہیں، خاندان کی اگر بات کر رہے ہیں تو ان دونوں کے خاندان میں کوئی مماثلت نہیں ہے. مقداد جو ہے وہ ہندو کی نسل ہے، ہندو کا نسل ہے، مشرکین کا نسل ہے. نہیں ایک سوال کا، صرف ایک سوال کا، یہ بحث ابھی یہیں ختم ہو جائے گی. ایک سوال، کیا آپ قیاس کے قائل ہیں بھائی؟ اور ان کی بیٹی جو ہے، نہیں سنیے میرا سوال سن لیجئے. میں قیاس کا قائل ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں قیاس. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء آپ کو پتہ ہے ایک عورت عالم ہے، میرے اوپر علماء حجت نہیں ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کفو صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی عورت، آپ نے میری بات نہیں پوری سنی، کوئی عورت فاجر شیعہ سے شادی کر دیا کر لینے دیں بھائی، فاجر کیا مومن کا، فاجر آدمی مومن کا کفو ہے؟ فاجر جو ہے، آپ فاجر کا لفظ بول رہے ہیں. فاجر وہ ہے جو عقیدے سے بھی فارغ ہے. نہیں اگر فاسق العمل ہے، شرابی ہے، تارک نماز ہے. فاجر اور ہے، شرابی ہے، تارک نماز ہے، لیکن مسلمان ہے. سنیے میں عرض کرتا ہوں، وہ مومنہ کا کفو ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. میں عرض کرتا ہوں. معصوم نے یہ فرمایا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی فاسق العمل ہے اس کے عمل سے اظہار برات کرو، نفرت کرو، اس کے عقیدے کی وجہ سے اس سے. میں نے برات کا نہیں پوچھا، سوال کا جواب دے دیں حضور. یہ کفو ہے یا کفو نہیں ہے؟ مومنہ ہے، عورت مومنہ نمازی ہے، شوہر تارک نماز ہے.
مرد تارک نماز ہے. یہ کفو ہے یا کفو نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری برائیاں صرف سادات میں پائی جاتی ہے, غیر سادات. اب میں سادات کی بات نہیں کر رہا, غیر سید کی بات کر رہا ہوں. سادات نہیں ہے بھائی, میں کہہ رہا ہوں ایک مومنہ ہے غیر سید, اور ایک غیر سید مرد ہے تارک نماز ہے, نماز نہیں پڑھتا. یہ آپس میں کفو ہیں یا کفو نہیں ہے؟ نہیں, یہ ان کے لیے پہلی اس کی کوشش جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو بھائی سوال کا جواب, کوشش کو چھوڑو, کوشش فائدہ نہیں ہے. کوشش ہم نے کیا کہ نماز پڑھے, نماز نہیں پڑھتا. اب کفو ہے یا نہیں ہے؟ اگر دستیاب نہیں ہے, اگر کوئی ایسا متقی دستیاب نہیں ہے, متقی بھی دستیاب ہے, متقی بھی دستیاب ہے, متقی بھی. سوال یہ کفو ہے یا کفو نہیں ہے؟ کفو ہوگا, لیکن بہتر ہے کہ دوسرے کے ساتھ کیا جائے. کفو وہ ہے فاجر مومنہ کے ساتھ کفو ہے. واہ سبحان اللہ. شرابی کے لیے ہمارے پاس حدیث ہے بھائی, شرابی کو بیٹی نہ دو. لیکن میں آپ کے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بات اچھی طرح سے سن لیں, بات سمجھ لیں. میں نکتہ عرض کر رہا ہوں, یہ بڑا اہم ہے. آپ کہتے ہیں سیدانی کا نکاح غیر سید کے ساتھ کیا ہے؟ حرام ہے. دیکھیں میرے بھائی, یہ اگر ایک شخص کفو نہیں ہے تو اس کی نکاح صحیح ہوتی ہے. کفو کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اس سے نکاح باطل نہیں ہوتی. اگر ایک عورت ہے, عالمہ ہے, شوہر اس کا جاہل ہے, نکاح اس کی صحیح ہے. عورت نمازی ہے, شوہر نماز نہیں پڑھتا, نکاح صحیح ہے. آپ لوگ تو آپ کا ادعا ہی کچھ اور ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوتی. ہم مان بھی لینا, ہم آپ کی بات مان بھی لینا کہ یہ کہ کفو نہیں ہے. سیدانی غیر سید کے, اب مان بھی لینا کہ سید غیر سید کے ساتھ کفو نہیں ہے, تو پھر بھی اس میں جو ہے نکاح باطل نہیں ہوتی. میں اس موضوع کے اوپر آپ سے باقی کی گفتگو کل اسی ٹائم کے اوپر پھر حاضر ہو جاؤں گا, اور ہم ذرا جلدی گفتگو شروع کر لیں گے. کوئی جو 2 گھنٹے پہلے لگے اس کی وجہ سے اتنا وقت لگے, ہم کل ابتدا ہی یہیں سے کر لیں گے. اور کل پلیز کل تشریف لائے نا تو واضح دلیل لے کے آئیں کہ یہ نکاح کیوں جائز ہے, کیوں حرام ہے اور کیوں باطل ہے. جی انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا تو دلیل قاطع کے ساتھ حاضر ہوگا. اللہ آپ کو جزا دے. اور ہماری جو گفتگو ہے یہ برین سٹارمنگ ہے, تحصیل علم کے لیے ہے. میں مومن اور شیعہ کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا کرتا, میں مباحثہ کرتا ہوں. میں مناظرہ ہمیشہ مخالف کے ساتھ ہوتا. آپ کو اللہ عزت ہے جی, سلامت رہیے, اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ. بہت مہربانی زیدی صاحب کا.